ناظرین، نئے سیاسی حالات کے تناظر میں ہم نے دعوت دی ہے اس ملک کے ایک روایتی سیاستدان جناب پی کیو این کو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ تو پی کیو این صاحب، آج کل آپ دونوں طرف سے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں سر؟ ہوا یہ ہے کہ پی کیو این صاحب آج کل اس سیاسی جماعت میں جانے کے لیے پر تول رہے ہیں جس کو موصوف زندگی بھر گالیاں دیتے رہے، اور وہ بھی گندی گالی۔ ویسے میں معافی چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گالی ہوتی گندی۔ جناب، آپ ان لوگوں کو اپنی تقریروں میں ننگی گالیاں دیتے رہے۔ اوپس، یار گالی ننگی ہوتی ہے، کبھی کسی گالی نے 2 پیس بھی پہنا ہوتا ہے، یا کبھی آپ نے سنا ہوگا یہ دھوتی کرتے والی گالی ہے جی، یہ چوڑی پجامے والی گالی ہے۔ پی کیو این صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ کن شرائط پر نئی سیاسی جماعت جوائن کر رہے ہیں؟ سنا ہم نے یہ ہے کہ آپ نے 4-5 ٹکٹیں ان سے ڈیمانڈ کی ہیں۔ جی ہاں، میرے 2 بھتیجے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میرے ساتھ اس پارٹی کی طرف سے کھڑے ہوں گے، میرے بھائی بھی چھوٹے کھڑے ہوں گے۔ وہی موروثی سیاست۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ، موروثی سیاست؟ آپ کا کیا خیال ہے کروڑوں روپے لگا کے میں اسمبلی میں اکیلا پھرتا رہوں؟ نکر چوپا میں بہو نکل آئے، میں سنیا اتنے جن بھی ہوندے نے۔ بھائی سیدھی بات ہے جنید صاحب، آپ پیمنٹ بوفے کی کریں گے تو صرف چٹنی تو نہیں نہ کھائیں گے۔ اگر آپ بوفے کھانے گئے ہیں 2000 روپیہ پے کریں گے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ 2500 کا کھا کے جاؤں، پھر جو اتھے آئے اڑاؤ۔ جس کو آپ موروثی سیاست کہہ رہے ہیں، یہ بھی بوفے والا حساب ہے، اور بوفے کھانے کے لیے تو ایسے ایسے ببر شیر بندے جاتے ہیں۔ بوفے شروع ہوتا ہے تو وہ شروع ہوتے ہیں، بوفے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے وہ نہیں ختم ہوتا۔ پاس سے کو ہوٹل والا آگے کہتا ہے کہ بھائی جی یہ کھانا آپ بند کری دے، کوڑوں کو ٹلی نیجے بھائی جی۔ پی کیو این صاحب، بہرحال مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے کس ہٹ درمی کے ساتھ یو ٹرن لیا ہے۔ ویسے یہ بھی آپ صحابیوں نے کیا عجیب عجیب اصطلاحیں بنائی ہوئی ہیں۔ بھائی جو میں ٹرن لوں گا وہ مائی ٹرن ہوگا، یو ٹرن تو وہ ہوگا جو آپ لیں گے۔ ان کی دلیل دیکھو ذرا۔ سیریسلی پی کیو این صاحب، آپ تو کہا کرتے تھے اس سیاسی جماعت کے بارے میں کہ آپ کے ان کے ساتھ زندگی بھر کے لیے راستے جدا ہو گئے۔ تو راستے جدا ہی ہیں، وہ شمال کی طرف گئے ہیں، میں جنوب کی طرف گیا ہوں، اب دنیا ہی گول ہے، مل گئے آگے سے تو میں کیا کروں بھائی۔ حضور، آپ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ میں آج بھی یہی کہتا ہوں، وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے ہیں۔ پی کیو این صاحب نے ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہیں فوری طور پر پاگل خانے بھیج دینا چاہیے۔ ہاں، یہ میرا بیان میڈیا نے توڑ مروڑ کے پیش کیا تھا۔ کیا توڑا مروڑا تھا؟ دیکھیے، میں نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کو پاگل خانے بھیجنا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو پاگل خانے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو پاگلوں کی بیچاروں کی حالت زار ہے اس کو دیکھنے والا کوئی ان جیسا درد دل رکھنے والا ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ لوگ ادھر جائیں گے تو پاگلوں کی بھی سنی جائے گی۔ تو بالآخر پاگلوں کی سنی گئی۔ ہاں، میری سنی گئی، نہیں، میرا مطلب ہے کہ میرے بیان پہ ان لوگوں نے عمل کر لیا۔ ایسے ایسے بیان داغے تھے پی کیو این صاحب آپ نے تو یہ بھی ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ اپنے مفاد کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یار میں نے قومی مفاد کہا تھا، قومی مفاد، قومی اتار کے آپ نے صرف مفاد لکھ دیا۔ بھئی آپ لوگوں کو کون روک سکتا ہے؟ میڈیا والوں کو۔ میڈیا کو ٹوکنا تو ایسے ہی ہے کہ رو والی مشین میں ہاتھ دے دینا، بندے کا اپنا جوس نکلنا شروع ہو جاتا ہے بھائی۔ وہ دیکھیں نا، گورنر پنجاب کرکٹ کھیلتے ہوئے بیچارے گر گئے ہیں، ٹھیک ہے گر جاتا ہے بندہ، ابھی چھوٹے ہیں وہ، تو آپ لوگوں نے ان کے ایک بار گرنے کو رپیٹ پہ لگا کے کو 1000 بار گرایا ان کو، وہ گورنر کم اور پنک پینتھر زیادہ لگنے شروع ہو گئے۔ میڈیا والوں کو کون روکے؟ آپ لوگوں نے تو فلم سٹار میرا اور گورنر کھوسا کو بالکل مذاق ہی سمجھا ہوا ہے۔ اس میں میڈیا کا قصور کیا ہے؟ یو ٹرن آپ نے لیا، میڈیا کو کیوں کوسنے دے رہے ہیں؟ یار یو ٹرن نہیں تھا انہوں نے لیا، انہوں نے بیٹ پکڑ کے ایسے شاٹ ماری تھی تو وہ یو ٹرن ہو گیا، گر گئے بیچارے۔ بجائے اس کے کہ یہ کہنا شروع ہوتے ہو کیڑی دا آٹا رڑ گیا، کیڑی دا آٹا رڑ گیا، کیڑی دا آٹا رڑ گیا، آپ لوگوں نے ویڈیو بنانا شروع کر دیا۔ اللہ بچائے ان میڈیا والوں سے۔ دیکھیں نا، اب لطیف کھوسا جیسا شریف آدمی جو گورنر ہونے کے باوجود آج بھی کرسی پر کھڑے ہو کے فریج کے فریزر میں سے برف نکالتے ہیں، آپ لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو آپ انسان کے سر پہ کلہ رکھ رہے ہیں۔ کلہ تو ان کو پہننا چاہیے، اگر وہ کلہ پہننا شروع کر دیں تو سب لوگ کہیں کہ یار
मुंडे ने बड़ा कद कढ़े। PQN साहब कहाँ की बात आप कहाँ ले गए? बात हो रही थी आपकी वफादारियों की तब्दीली की। वैसे जुनाद साहब मैं माफी चाहता हूँ, ये जो मीडिया ने एक इस्तिलाह निकाली हुई है ना वफादारियां तब्दील करनी, ये बिल्कुल गलत है। देखिए वफादारियां तो तब्दील हो ही नहीं सकती, वो वफादारी ही क्या जो तब्दील हो जाए। वफादारी तो नाम ही इसका है, वो तब्दील तो हो ही नहीं सकती। तो वफादारी सिर्फ अपने साथ होती है, वो है मैं अपने साथ वफादारी करता हूँ, मुझे जो चीज सूट करती है, जो अच्छी लगती है, मैं उस तरफ को मुड़ जाता। वो क्या कहते हैं कि अपनी जात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। पार्टी बदलने के तो होते 100 बहाने हैं, इसलिए वो मैंने बदल ली। हाँ अलबत्ता पार्टी बदलने के बाद जो एक दिलचस्प वाकया पेश आया वो मैं आपकी नजर करता हूँ। घर में एक फोन आया, आपकी भाभी ने उठाया और कहने लगी PQN। अच्छा, उसके बाद कहना शुरू हो गई बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये भली लोग ने कभी इतनी ताबेदारी और हाँ से हाँ मिलाई तो नहीं। जब फोन बंद हुआ तो मैंने पूछा किसका फोन था? कहने लगी वो जो पार्टी तुमने छोड़ दी है उसके प्रेसिडेंट का फोन था, तो मैं गालियां निकाल रहा था। तो आपकी बेगम साहिबा उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी? हाँ मैंने कहा चलो उसने तो जो गालियां निकाली सो निकाली, शुक्र है तुमने तो किसी की हाँ में हाँ मिलाई है। नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।